Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear 9th class students. I welcome all of you with Islamiyat. اسلامیات ہماری ایسی کتاب ہے جو ہم جب سے پیدا ہوئے ہمیں سب سے پہلے جو الفاظ سنائی دیتے ہیں وہ اذان ہے. وی آر ویلکمڈ ایز مسلم. تو بیٹے یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری گورنمنٹ کا یہ اچھا یہ جو ہے اچھے اقداموں میں سے ایک قدم ہے کہ نیکی کی طرف، کہ ہمیں شکر ہے کہ ہمیں اسلامیات کا کچھ پورشن جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے اور اس میں کچھ پورشن قرآن پاک کا بھی ہے الحمدللہ. تو آپ کا جو سلیبس ہے وہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا شارٹ ہو چکا ہے، تو میں اسی کے اکارڈنگ آپ کو کراؤں گی جتنا آپ کو اس سال کے لیے جو ہے اس کی ضرورت ہے. بیٹے ہم اتنی مشکل کتابیں یاد کرتے ہیں، لیکن پچھلے سال میں نے جب ڈیوٹی کی تو وہاں پر بہت سے بچے ایسے تھے جن کو قرآن پاک کی جو آیات کا ترجمہ تھا وہ نہیں تھا اور وہ بار بار پوچھتے تھے کہ بس ترجمہ بتا دیں. تو کتنی بڑی ہماری نااہلی ہے کہ ہم اپنی اصل کتاب سے اس قدر دور ہیں. بیٹے کبھی پڑھ کے دیکھیں، یو وڈ لو. مطلب یہ اللہ کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے، اور اتنے راز ہیں اور اتنی باتیں ہیں، کیا نہیں ہے قرآن پاک میں. تو ہم جو ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے یہ توفیق دی، اللہ آگے بھی دے. تو ہم جو ہے اس کو پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. تو بیٹے ہماری اس وقت جو سورہ ہے وہ سورہ انفال ہے. اس کا جو ہے ابھی ہم پہلا رکوع کریں گے انشاءاللہ. یہ سورہ انفال کا کیا مطلب ہے؟ انفال کا مطلب ہے مال غنیمت، وہ والا مال جو مسلمانوں کو ملتا ہے جنگ کے بعد، یا پھر کافروں کے جو آمنا سامنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے، جو باقی بچی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں گھوڑے بھی ہوتے تھے، اس میں بہت میٹیریل ہوتا ہے، صحیح ہے. تو اس کو مال غنیمت کو اصل میں عربی میں انفال کہا جاتا ہے. تو اس صورت میں ہم صرف مال غنیمت کے بارے میں نہیں پڑھیں گے. یہ صورت جو ہے اس کے 10 رکوع ہیں، اور اس کی ٹوٹل جو ہے 75 آیات ہیں. یہ صورت 9ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 10ویں میں ختم ہو جاتی ہے. اس صورت میں بیٹے جنگ پر تبصرہ ہوگا. کون سی جنگ؟ جنگ بدر پر. مال غنیمت کی تقسیم کس طرح سے کرنی ہے، قیدیوں کے ساتھ سلوک کس طرح کا ہوگا، ہجرت کی اہمیت کیا ہے، کفار کے ساتھ اگر لڑائی ہو جائے تو کس طرح سے ہمیں فیس کرنی چاہیے، لڑائی کے آداب اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، مومنین کے صفات بتائی ہیں، ان کے درجات بتائے ہیں، جہاد کی تیاری اور ترغیب کے طریقے بتائے ہیں. اس کے علاوہ اسلامی ریاست اور کافروں کے درمیان جو معاہدہ طے کرنے کے اصول ہیں وہ سارے سکھائے گئے ہیں. اصل میں جو سورہ انفال ہے وہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی. غزوہ بدر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلا معرکہ تھا جو کہ 2 ہجری میں پیش آیا. ہجری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا مکہ میں ہوئے، وہیں پر انہوں نے اپنی زندگی کے اتنے سال گزارے، اس احسن طریقے سے لوگوں میں رہے کہ لوگوں نے ان کو صادق اور امین کہا، اور ہر بندہ انہیں پسند کرتا تھا، ٹھیک ہے. لیکن جو ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ شروع سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ قریش خاندان کے تھے. ان کے دادا جان جو تھے وہ کعبہ کے متولی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا جان کے ساتھ کعبہ کی جو سایہ ہے اس میں بیٹھتے رہے. پھر اپنے جو ہے چچا جان حضرت ابو طالب، ان کی کفالت میں رہے، بہترین طریقے سے رہے. پھر پتہ ہے آپ کو بیٹے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل لوگوں سے کنارہ کر لیا کہ مطلب یہ بتوں کی پوجا چھوڑتے ہی نہیں، اور کس طرح یہ کفر اور زیادتی میں ڈوبے ہوئے ہیں، زندہ بچیوں کو دفن کر دیا جاتا، اور مطلب اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کنارہ کر لیا. تو باقی تو آپ کو پتہ ہے نا بیٹے، شروع سے ہی ان میں جو تھی نبوت کی علامات تھیں. وہ شام میں گئے تو شام کا جو راہب تھا اس نے ان کے چچا جان سے کہا کہ آپ اپنے اس بھتیجے کو واپس بھیج دیں کیونکہ ان میں کچھ ایسی نشانیاں ہیں کہ آگے کے لوگ دیکھیں گے تو وہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ پھر ابھی ہم واپس آتے ہیں غار ہرا میں وہی نازل ہوئی. پھر اس کے بعد سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے جو اہل و عیال ہیں ان کو دعوت دیں، ٹھیک ہے، اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت، کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے فیملی کو جو ہے انوائٹ کیا، دعوت دی، اور دعوت کے بعد اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، تو جو اپنے تھے جو ایون چچا تھے ابو جہل، ابو لہب، وہ ادھر ہی کھڑے ہو کے تو کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا۔ اس وقت حضرت علی نے کہا کہ اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں میں پھر بھی آپ کا ساتھ دوں گا۔ پھر حضرت خدیجہ جو تھیں وہ ایمان لا چکی تھی، حضرت ابوبکر صدیق ایمان لا چکے تھے، لیکن بیٹے کافروں نے بہت ہی گہرا تنگ کر دیا، اتنی سختی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی فیملی کو پہلے تو حضرت ابو طالب کے پاس جو تھے وہ گروہ در گروہ داخل ان کے گھر جاتے رہے، ان ڈیلیگیٹس بن کے، نمائندے بن کے کہ اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم آپ کو سب سے زیادہ مال دے دیتے ہیں، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کچھ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کو سرداری چاہیے، وہ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں کسی سے بھی، تو ہم ان کو پرووائڈ کریں گے۔ تو حضرت ابو طالب نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ ساری لوگوں کی باتیں بتائیں ان کو، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج لا کر رکھ دیں تو میں پھر بھی توحید کی جو میری دعوت ہے اسے باز نہیں آؤں گا۔ تو اس طرح حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے کہا میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں۔ بیٹے اتنا سختی کا وقت بھی آیا کہ حضرت خدیجہ جو اتنی امیر تھیں، اتنی امیر خاتون تھیں کہ جنہوں نے اتنا سونا لوگوں کے لیے وقف کیا تھا، اتنا سونا کہ اس کے آگے ایک بندہ کھڑا ہو جائے تو نظر نہ آئے دوسری سائڈ سے، اس قدر لوگوں پہ وقف کرنے والی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ اتنا احسن طریقے سے رہنے والے، تو ان لوگوں کو شعب ابی طالب میں گھاٹی میں محصور کر دیا گیا بیٹے یہ اتنی دیر تک۔ پھر پتہ ہے وہ معاہدہ ختم ہوا، پھر مطلب تو یوں جو ہے وہ غموں کا سلسلہ لوگ بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ اس قدر غلط منصوبے بناتے رہیں کہ راتوں رات ان کو جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر یہی نہ رہیں گے خدا نخواستہ تو پھر جو ہے وہ اسلام ضرور پھیلے گا، اسلام جو ہے وہ پھیلنا بند ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو ہجرت کا جو ہے وہ آرڈر آ گیا۔ اس سے پہلے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے جو افریقہ کا علاقہ ہے، تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا کہا گیا۔ مسلمان ہجرت کر گئے، لیکن ہجرت کے وقت پتہ ہے حضرت علی کو پیچھے چھوڑ کے گئے ایمانتوں کے لیے کہ آپ واپس کر کے آنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی فضاؤں میں پہنچے۔ مدینہ کی فضائیں جو بیماری والی تھیں، آفت والی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں پہنچنے کی وجہ سے ان میں جو ہے خوشحالی آ گئی، رحمتیں وہاں برسنی شروع ہو گئیں، تو اسلام جو ہے اس کا پھیلاؤ بڑھ گیا، مسلمان مہاجرین اور انصار کے معاہدے قائم ہوئے۔ مدینہ والوں نے اس طرح سے ساتھ دیا کہ وہ انصار بن گئے، اور اب مکہ سے آنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی صحابہ تھے ان کو اپنا بھائی بنا لیا۔ تو اس طرح سے مسلمان یہاں بھی اسلام پھیلتا رہا، لیکن جو کافر تھے ان کو اب یہ بات برداشت نہیں تھی کہ اسلام پھیلے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ پلاننگ شروع کی۔ ابو سفیان جو تھا وہ ورسٹ دشمن تھا مسلمانوں کا، اس کا تجارتی قافلہ شام کی طرف گیا ہوا تھا، واپسی پہ اس قافلے نے گزرنا تھا مدینہ سے، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے سارے صحابہ مقیم تھے۔ تو اب ابو سفیان کو یہ تھا کہ کہیں یہ میرا قافلہ لوٹ نہ لے۔ دوسری طرف جو ابو جہل تھا اس نے بھی پلان کیا ہوا تھا کہ میں جو ہے مسلمانوں پر چڑھائی کروں گا اور انہیں وہاں جا کے تو ختم کر دوں گا تاکہ جو ہے معاملہ ہی ختم ہو۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کے لوگوں کا جو ہے وہ مقابلہ ہوگا بہت جلد دو گروہوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، یا تو تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کا تھا اس کے ساتھ، یا ابو جہل جو اتنا بڑا لشکر تیار کر رہا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا بیٹے۔ پہلی ہجری میں اچھا تو ہجرت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کر آئے تو تب سے ہجری سال جو ہے وہ شروع ہوا، ایک پہلا سال۔ پھر ہجرت کا جب دوسرا سال شروع ہوا بیٹے اس کا رمضان تھا، 17 رمضان ظاہر ہے وہاں وہ تو پہلے ہی بندہ جو ہے وہ کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے، اتنی اس میں انرجی نہیں ہوتی، لیکن ایمان کی انرجی جن میں ہوتی ہے دے ڈو ناٹ فیل ہنگر، دے ڈو ناٹ فیل پین۔ تو اس طرح 2 ہجری میں جنگ بدر جو تھی اس کا واقعہ پیش آیا، یہ اور یہ بڑی فیصلہ کل جنگ تھی بیٹے۔ مسلمان صرف 313 تھے، 313 مسلمان، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چاند ایک گھوڑے تھے اور چاند ایک تلواریں تھی، تلواریں بھی سب کے پاس نہیں تھی، لوگوں نے لکڑیوں کے پھٹے پکڑ کے جو ہے وہ جنگ کی۔ دوسری طرف جو ابو جہل کا لشکر تھا
وہ 1000 تھا، وہ لشکر ساز و سامان کے ساتھ پیک تھا، لوہے کی وہ جو تھے لباس پہن کے، ایڈوانس جو تھا ان کے پاس جو چیزیں تھیں، تلواریں تھیں، جو بھی اس وقت کا سسٹم تھا، تیر تھے، سب کچھ تھا۔ تو اس طرح جو مسلمان تھے ان کا دل تھا کہ ہمارا جو مقابلہ ہے وہ ابو سفیان کے لشکر سے ہو جائے، کیونکہ وہ چھوٹا لشکر ہے، تو ہمارا ابو جہل سے مقابلہ نہ ہو۔ تو اس میں پڑھتے ہیں لیکن مقابلہ فائنلی ابو جہل کے لشکر سے ہوا، اور ایک طرف 313 مسلمان اور ایک طرف جو تھے وہ 1000 کافر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق کا ساتھ دیا، مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور ایسا اعلیٰ ساتھ دیا کہ اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ لوگ جو تھے وہ مسلمانوں کے نام سے ڈرتے تھے، اللہ نے مسلمانوں کے نام میں اتنا رعب اور اتنا دبدبہ ڈال دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری رعب سے مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر سے وہی رعب عطا کریں۔ چلیں بیٹا ہم شروع کرتے ہیں لفظ بے لفظ۔ اٹس ٹو مچ ایزی، اٹس ٹو مچ ایزی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کریں پڑھنا اور میرے لیے پڑھانا۔ بیٹے چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونکا، یسألونکا مطلب ہوتا ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں، دے آسک یو انل انفال، مال غنیمت کے بارے میں، کل کا مطلب ہوتا ہے سے کہہ دو، انفال مال غنیمت، للہ اللہ کے لیے ہے، والرسولی اور رسول کے لیے ہے، فاتقوا اللہ، فاتقوا اللہ کا مطلب ڈرو اللہ سے، وَأَصْلِحُوا اور صلح رکھو، ذات بینکم، بین کا مطلب کیا ہوتا ہے مڈ، ٹھیک ہے درمیان، اور آپس میں صلح رکھو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور رسول کی، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، ٹھیک۔ تو کتنا آسان ہے، یسالونک عن الانفال، مطلب اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہی کے ذریعے ہے۔ مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو مال غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ اگر ایمان رکھتے ہو اور خدا اور اس کے رسول، اطیع اللہ، اطیع کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو یا اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ انما کا مطلب ہے انما المؤمنون، بے شک جو مومن ہے، الذین جو مومن ہے، اذا جب ذکر اللہ، ذکر کا مطلب ذکر کیا جاتا ہے، انما حقیقت یہ ہے، مؤمنون مومن، الذین وہ لوگ، اذا جب ذکر اللہ ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، واجلت، واجلت کا مطلب ہے وہ ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، قلوب کا مطلب ہے دل، وَإِذَا اور جب تُلِیَت، تُلِیَت کا مطلب ہے پڑھی جائیں، علیہم ان پر، آیاتہ، آیات، آیات، آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانی، مطلب آیت، تو یہاں پر آیات کا مطلب قرآن پاک کی کوئی آیت۔ انما المؤمنون، میں پھر سے شروع سے پڑھ رہی ہوں، انما المؤمنون جو مومن ہے در حقیقت، الذین کا مطلب وہ اس طرح کے لوگ ہیں، اذا جب ذکر اللہ ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، واجلت دل ڈرتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، وَإِذَا اور جب تُلِیَت پڑھی جائیں، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیتیں، زادتہم، یہ تو دیکھیں اردو سے ملتا جلتا ہے، زادتہم زیادہ ہو جاتا ہے، ایماناً ان کا ایمان، وعلی اور پر، ربہم اپنے رب کے، یتوکلون اور وہ اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا یا اللہ کا ذکر ان کے پاس کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں یا بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنا آسان ہے۔ الذین، الذین دیکھیں وہی بات پھر، وہ لوگ، یقیمون قائم کرتے ہیں، صلاۃ نماز، ومما اور جو، رزقناہم، رزقنا دیکھیں رزق، ریز قاف، رزقناہم جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون اس کو خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ کو کون سے بندے پسند ہیں، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں
اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے، رزقناہم، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک، یہی، ہم المؤمنون، حق کا مطلب ہوتا ہے سچ۔ حق، حق کا مطلب ہوتا ہے سچ۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام حق بھی ہے، یا حق الوکیل، ٹھیک ہے؟ تو حق کا مطلب سچ، اللہ سے بڑا سچ کوئی نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو حق، ہمیشہ مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے۔ اولئک ہم المؤمنون حقا، وہی لوگ ہیں، یہی سچے مومن ہیں، یہی مطلب حق آ گیا تو حق کا مطلب سچ، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم، ان کے لیے، درجات، درجے ہیں، اندہ، پاس، ربہم، رب کے، و مغفرتن، اور مغفرت ہے، و رزق کریم، اور عزت کی روزی ہے، عزت کا رزق ہے، ٹھیک؟ آگے دیکھیں، میں پھر سے یہ والی آیت پڑھتی ہوں۔ اولئک ہم المؤمنون، یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں، حقاً، سچے مومن ہیں۔ لہم، ان کے لیے، درجاتن، درجے ہیں، اندہ، پاس، ربہم، رب کے، و مغفرتن، اور مغفرت ہے یا بخشش ہے، و رزق کریم، اور رزق ہے عزت والا، ٹھیک ہے؟ کما، آپ تھوڑا اس کو، کما اخرجک، کما کا مطلب جس طرح، اخرج، خارج سے آیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے نکلنا۔ کما اخرجک، جیسے نکالا، ربو کا، تمہارے رب نے، مم سے، بیتک، بیت کا مطلب عربی میں ہے گھر، تیرے گھر سے، بالحق کی، حق کے ساتھ، وَإِنَّ، بے شک، فریقاً، ایک جماعت، فریق، پہلے زمانے میں نا، پہلے بلکہ اب بھی جیسے آپ کی کلاس ہوتی ہے نا تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سیکشن، ٹھیک ہے؟ تو سیکشن کو اردو میں کہتے ہیں فریق، ٹھیک ہے؟ تو اس فریق کا یہاں مطلب ہے جماعت، ٹھیک ہے؟ فریقہ کا مطلب جماعت، من المؤمنین، مومنوں کی، لکارہون، لکارہون کا مطلب کراہت فیل کرنا، ناخوش ہونا، صحیح ہے؟ تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ کون سی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح سے تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا۔ اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی، مطلب اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں نا، تو جناب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے نکل رہے ہوں گے تو ان میں سے کچھ جو مومن تھے، مومن تھے لیکن پھر ایمان لا چکے تھے، لیکن وہ دل میں جو تھے وہ ناخوش تھے، لیکن زبان پر نہیں تھے لا سکتے کہ ہم نے نہیں جانا۔ یجادلونک، یجادلونک کا مطلب وہ جھگڑتے تھے تجھ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نا، جو صحابہ تھے، مطلب جو ڈر گئے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا بننے والا ہے ہمارا، سوری یہ ابھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یجادلونک، وہ جھگڑتے تھے، فی الحق کی، حق بات میں، بعدا، اس کے بعد، ما تبینہ، تبینہ کا مطلب جو ظاہر ہو چکی تھی، کأنما، گویا کہ، یساقون، وہ دھکیلے جا رہے ہیں، الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں، مطلب وہ لوگ اس طرح سے اپنے گھروں سے نکل رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے، مطلب منہ میں کچھ تھوڑا تھوڑا بولتے ہوئے کہ شاید وہ کسی موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر لڑائی ہوئی تو انشاءاللہ فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ ان لوگوں یجادلون کا، وہ لوگ حق بات میں، اس جو ہے اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اس موت کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح جو تھے وہ ڈر رہے تھے کہ شاید موت ہی آگے، مطلب اگر ہم جہاد پہ چلے گئے تو آج کل کے مسلمانوں کے بھی یہی حالات ہیں، ہم موت سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں، نہیں ویسے اتنا نہیں ہے لیکن تھوڑا تھوڑا نا، مطلب ایسا چینج آ گیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ ٹرو اسلام کی طرف لے کر آئیں، آمین۔ وَإِذْ، اور جب، یعدکم کا مطلب وعدہ کرتا تھا تم سے، اللہ، احدت طائفتین، احدی کا مطلب جو ایک ہے، طائفہ کا مطلب گروہ، جو دو گروہوں میں سے اللہ نے ایک کا وعدہ کیا تھا، میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا دو گروہ ہیں، ایک ابو جہل کا، ایک ابو سفیان کا، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ لڑائی ہو سکتی ہے، ٹھیک؟ وَإِذْ، اور جب، یعدکم، وعدہ کرتا تھا، اللہ، احدت طائفتین، دو گروہوں میں سے ایک کا، انہا، کہ وہ، لکم،
تمہارے لیے وَتَوَدُّونَ اور تم چاہتے تھے انا کے غیر بغیر ذات شوکت. اب جو صحابہ کیا چاہتے تھے؟ غیر کا مطلب بغیر، ذات شوکت کہ ہمارا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جو ذات شوکت کہ جو جن کے پاس کوئی زیادہ مٹیریل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جن کے پاس زیادہ ہتھیار نہیں ہے، کہ ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے. ذاتی شوکت کا مطلب شان و شوکت کے بغیر، یعنی بغیر ہتھیار کے جو ہے وہ جو ہے غیرہ کا مطلب بغیر، ذاتی شوکت کے مطلب ان کے پاس ساز و سامان نہ ہو، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو، ہمارا ابو جہل کے گروہ کے ساتھ جو تیاری کر کے آ رہا ہے اس کے ساتھ مقابلہ نہ ہو. تکونو ہو جائے، لکم تمہارے لیے، وَیُرِیدُ اور وہ ارادہ کرتا ہے، اللہ ہی اللہ، ان کے یحق سچا ثابت کرے، حق کا حق کو. کتنی مزے کی ورڈنگ ہے. وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ ارادہ کرنا چاہتا ہے یا ارادہ کرتا ہے، وَيُرِيدُ اللَّهُ اللہ ان کے یحق الحق وہ سچا ثابت کرے حق کو، بکلماتہ اپنی باتوں سے، اپنے کلمات سے، وَيَقْطَعَ اور وہ کاٹے، دیکھیں قطع کرنا، وَيَقْطَعَ اور وہ کاٹے، دابر الکافرین جڑ کافروں کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے کہا ہے. پھر سے اس لائن کو پڑھتے ہیں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا. مسخر کا مطلب تمہارے قابو میں آ جائے گا. اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت ہے یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے. اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ پھینک دے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تو اللہ ہی جانتے ہیں. اگر ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کی موڈ بیڑ کراتے، لوگوں کا مقابلہ کرواتے مسلمانوں کا، تو اس طرح کے حالات نہ ہوتے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. لیحق الحق کہ حق سچ کو سچ، ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے. باطل کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، حق کا مطلب سچ، کہ اللہ سچ کو سچ ثابت کر دے اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے. ولو کرہ المجرمون تاکہ جو بے شک جو مشرک ہیں وہ نہ خوشی ہوں. اِذْ تَسْتَغِیثُونَ جب تم فریاد کرتے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجابا کا مطلب قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام مجیب ہے، یا مجیب یا دعائیں قبول کرنے والے. تو فاستجابا پس مجیب نے، اللہ نے دعائیں قبول کر لیں. ٹھیک ہے، لکم ان کی، انی ممدکم اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کیا، لکم تمہارے لیے، انی کہ میں، ممدکم تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفِ بی کا مطلب ساتھ، الف کا مطلب ہزار. عربی میں جو عربی کی جو کاؤنٹنگ ہے اس میں الف کا مطلب ہوتا ہے ہزار. ٹھیک ہے، 1000. بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مردفین فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے. ملائکہ فرشتے، مردفین کا مطلب کنٹینوس، آتے جا رہے ہیں، مطلب ایک لائن میں اللہ تعالیٰ کی جو مدد تھی وہ آتی جا رہی تھی. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے اس کے بارے میں بیٹے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی گردوں کا مطلب ہوتا ہے آسمان. تو علامہ اقبال نے اپنے نوجوانوں سے، اپنے آگے والے نئی نسلوں سے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے کہا ہے کہ اگر بدر والی فضا پیدا ہو جائے، اگر وہی ایمان آ جائے، ٹھیک ہے، جو نبی پاک کے صحابہ کے پاس تھا، تو آج بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتے اتاریں گے آسمانوں سے. اور اترتے ہیں بیٹے. اللہ تعالیٰ ایک بندے کے لیے بارش برساتے ہیں، ایک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ دھوپ نکالتے ہیں. کبھی غور کر کے دیکھیں اللہ کی حکمتیں،
اللہ کا ساتھ اپنے بندے کے ساتھ کس طرح سے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہر سو بچا رہے ہیں، ہر لحظہ بچا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لائن کو پھر پڑھتے ہیں، اِذ تستغیثون، جب تم فریاد کرتے تھے، ربکم، رب سے، فاستجاب، تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، لکم انی ممدکم، اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم مدد بھیجیں گے 1000 فرشتوں سے، من الملائکۃ مردفین، فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے۔ وما جعل اللہ، وما وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے، الا مگر بشرا کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، بشارت، وَلِتَطْمَئِنَّ، تاکہ اطمینان حاصل کریں، بھی اس سے، قلوبکم، دل تمہارے، وما، اور نہیں، نصر، مدد، الا مگر، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ مجھے یہ آیت پڑھ کے اتنی تسلی مل رہی ہے، ومن نصر، اور کوئی مدد نہیں، مدد تو کوئی بھی نہیں، الا مگر، من عند اللہ، جو اللہ کے پاس سے ہے، ہر مدد اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ بیٹے اللہ اگر ہمیں نہ دے تو ہم کہیں سے لے سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں لے سکتے۔ ہزاروں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، مجھے ایک جوتے کا تسمہ لے دو، کبھی بھی نہیں لے سکتے۔ تبھی ملے گا جب اللہ کی مدد آئے گی۔ تو اللہ کی مدد صرف یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں، ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کے مطلب بندے کی زندگی کا ہر پہلو اللہ کی مدد سے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہمیشہ مدد کریں، ہمیں ایمان پہ قائم رکھیں، ہمیں صراط مستقیم پہ رکھیں، اور مسلمانوں کو پھر سے اعلیٰ مقام دے۔ مسلمانوں کو جیسے پیچھے ہمارا آیا تھا، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، آپس میں جو ہے وہ صلح رکھو، وہ اللہ تعالیٰ پھر سے وہی مقام دیں۔ اچھا جی آگے رکھیں، وَمَن نَصْرُ، اور نہیں مدد، إِلَّا مگر، مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے، کہ کوئی مدد نہیں مگر جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اِنَّا، بے شک، اللہ عزیز حکیم، عزیز کا مطلب غالب، حکیم کا مطلب حکمت والا، دنا، ٹھیک ہے، سب سے بڑھ کر حکیم، سب سے بڑا حکمت والا، جس رب کو ساری حکمتوں کا پتہ ہے کس ٹائم کون سی چال چلنی ہے، اپنے بندوں کو کس طرح سے بچانا ہے، ٹھیک ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو بیٹے جب بھی دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی تعریف کرو، ٹھیک ہے، ایسے ہی کہو، یا اللہ کوئی مدد نہیں مگر مدد وہی ہوتی ہے جو آپ کی طرف سے آتی ہے، یا اللہ آپ غالب حکمتوں والے ہیں۔ ہماری تو سوچ ہے نا بس، حکمت تو اللہ کی ہے، صحیح ہے، سوچ بھی ہماری اللہ کے سپرد ہے۔ تو یا اللہ اس طرح سے مدد مانگا کریں کہ جیسے بدر میں آپ نے اپنے بندوں کی 1000 فرشتوں سے مدد کی، یا اللہ میری مدد کے لیے بھی غیب سے جو ہے وہ نازل کریں اپنے فرشتے، اپنے غیب کے لشکر، ٹھیک ہے۔ بیٹے قرآن پاک کو جو ہے وہ ڈیپلی پڑھا کریں۔ یو وڈ لو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں تو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے آتا نا، اللہ بھاگ کے اپنے بندے کی طرف آ جاتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ شکر ہے کہ یہ ہمارے اسلامیات میں ہے۔ چلو نمبر لینے کے بہانے ہی ہمارے بچے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے دیکھیں، اور شروع تو اسی طرح ہوتا ہے نا، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم کرتے۔ انفال کا مطلب مال غنیمت، اصلحوا ذات بینکم، آپس کے تعلقات کو درست رکھو، مطلب صلح رکھو۔ واجلت کا مطلب ڈرتے ہیں، کارہون کا مطلب ناگوار محسوس کرتے ہیں، یوساکون وہ ہانکے جاتے ہیں، اہدا ایک، دابرہ جڑ، تستغیثون تم فریاد کرتے ہو، مردفین لگاتار آنے والے، غیر ذات الشوکہ بغیر کانٹے، بغیر اسلحے کے، بغیر قوت کے۔ آگے دیکھیں، پہلا سوال ہے اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے جو دل ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، صحیح ہے، اور جو اس کے علاوہ جو مومن ہیں وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا دیکھیں، دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ دو گروہوں سے مراد ایک گروہ ابو سفیان کا تھا، جو کہ تجارتی قافلہ شام سے واپس لے کے آ رہا تھا مکہ میں، اور راستے میں مدینہ سے اس نے گزرنا تھا۔ دوسرا گروہ تھا ابو جہل کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا، اور یہ مکہ سے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے چل پڑا تھا۔ تو اصل میں مقابلہ ابو جہل کے گروہ کے ساتھ ہی ہوا تھا۔
صحیح. چلو تیسرا جو ہے مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم واضح کریں. تو مفہوم جو ہے وہ اس میں دیکھیں فَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ اور آپس کے معاملات میں جو ہے وہ صلح رکھو. صحیح. اس کے بعد دوسرا ہے اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو ورسولہ اور رسول کی ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. آگے دیکھیں اذا جب تولیت پڑھی جاتی علیہم ان پر آیاتہ آیتیں زادتہم تو ان کا بڑھتا زیادہ ہوتا ایماناً ایمان. جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے. الحمدللہ ہم نے ایک سبق کر لیا ہے. ایسے ہی تھوڑا سا آپ کا سلیبس ہے بیٹے اسلامیات کا، تو انشاءاللہ میں آپ کا سارا سلیبس کرا دوں گی. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، ہاں ہماری حفاظت کریں اور مسلمانوں کو اعلیٰ مقام دے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بارش نازل کرے اور ہمیں صحیح معنوں میں ان کا امتی بنائے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. اللہ حافظ.